السلام علیکم یا اولیاء اللہ ولایت کل۔ اے حسین کے وہ صحابیوں جو اللہ اور علی کی ولایت کے برابر ہیں۔ توجہ نہیں کی آپ لوگوں نے محترم۔ اول القور بعد الزمان ہی قسیم الرازق۔ سلمان کا انکار کفر نہیں ہے۔ میں سلمان رکھا ہوا ہے، ابو ذر اس میں سب آتے ہیں، سب صحابی ہیں، رسول کے با وفا ہوں یا بے وفا ہوں۔ رسول کے صحابی یہاں تک کہ علی کے صحابی کا بھی اقرار یا انکار کفر نہیں ہے۔ انکار اور اقرار صرف آل محمد کا ہے، باقی صحابہ قابل تعظیم ہیں، قابل تعظیم نہیں بھی ہیں، مگر الا بانصار الحسین۔ حسین کے کسی صحابی کا بھی شک آ جائے تو کافر نہیں ہے، مشرک ہے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ غیر معصوم کا انکار کفر نہیں، معصوم کا انکار شرک ہوتا ہے۔ حسین کے 71 معصوم ہیں۔ ایک استغاثہ کربلا میں ہوا، یہ 2 دفعہ ہوا ہے۔ حسین نے کہا نا حل من ناصر ینصر، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ 71 نے کہا ہم ہیں۔ ایسے ہی جب شاہ جی دنیا نہیں تھی، ازل مکان بعدس کلام دنیا، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا۔ جن میں استغاثہ کیا وہ نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، امام بھی تھے، مگر اللہ کی اس لبیک پہ فقط حسین اٹھا۔ جب اللہ نے کہا نا آدم سے لے کے امام زمانہ تک سب کو کہا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھے اللہ غریب کی مدد کرے؟ حسین نے کہا میں ہوں۔ ادھر حسین نے استغاثہ بلند کیا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ 71 نے کہا ہم ہیں۔ اور ادھر اللہ نے کہا جب ساری بات ہو گئی کہ حل من ناصر ینصرنا، استغاثہ ہوا، نبی تو خاموش۔ نبی کیا کرتے بیچارے؟ وہ اس استغاثے کا لفظی وزن نہیں اٹھا سکتے تھے۔ دیکھیں جملے ضائع ہوتے ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، حقیقی نہیں لفظی، کہ اللہ کاغذ پہ لکھ کے بھی کہہ دیتا نا حل من ناصر ینصرنا، کوئی نبی ہے جس کاغذ کو اٹھائے؟ تو نبی اس کاغذ کو نہیں اٹھا سکتا تھا، پریکٹیکل کون اٹھاتا؟ کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ کیا کوئی ہے؟ جب کسی نے کہا اللہ نے کہا نبی ادھر ہو جائے۔ ابھی کسی نبی کو عہدہ نہیں ملا، صرف نبی تھے، ترتیب بھی نہیں تھی کہ کس کو کیسے بھیجنا ہے۔ اللہ نے 1 لاکھ، برا نہیں مانی گا، 24,000 نبی سائٹ پہ کیے، 11 اماموں کو الگ کیا، کہا سنو انتا یہ تعارف ہو، تم میرا تعارف کرواؤ گے مگر تم ہو، ہم ہیں۔ اور یہ 11 جو ہیں نحنو ہیں، یہ ہم ہیں، ہم یہ ہیں الا حسین، حسین ہم تم نہیں ہیں، بلکہ جو تم ہو تم، نحنو نہیں، نحنو صیغہ جمع ہے۔ کہ انتا نا، جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے۔ پس اللہ نے حسین کو اپنے پہلو میں بٹھایا، کہ اللہ نے اپنے پہلو میں حسین کو کھڑا کیا۔ اللہ نے تمام نبی اور اماموں کی موجودگی میں حسین کو اپنے پہلو پہ کھڑا کیا، پہلو پہ ہاتھ بلند کیا، کہا سنو یا ایھا النبیین مرسلین اولین کاتبین ملائکۃ الائمۃ الطیبین من کنت فہذہ کنت انا۔ یہ نہیں ہے کہ جس کا میں مولا ہوں، کہا سنو جس نے مجھے ماننا ہے وہ حسین مانے، یعنی مجھے اللہ نہ کہے، اور جس نے حسین کو ماننا ہے وہ حسین نہ کہے۔ اور سنو ہاذا آل محمد، یہ جو 11 بیٹھے ہیں یہ آل محمد ہیں، یہ آل اللہ ہے، یہ آل اللہ ہے۔ اور حل من ناصر ینصرنا قول النبیین، اے نبیو اب تم، کہہ دوں میں یہاں لفظ آل کا استعمال کر رہا ہوں مگر میں اس کا ترجمہ کلی کر ہی دوں میں، ٹھیک ہے؟ کہ اے نبیو بے ترتیب نزولیتاً فی الارض ہی،
اب یہ تم پہ ہے کہ تم میں سے کس نبی نے کیسے زمین پہ جانا ہے، کب جانا ہے۔ پس تم میرے بیٹے کا اقرار کرتے رہو، جو پہنچ گئے ہیں ان کو میں داد دیتا ہوں۔ با یقول اقرارن یبنہ ہی، تم میرے بیٹے کا اقرار کرتے رہو۔ ایک اٹھا، اس نے کہا میں اقرار کرتا ہوں، کہا جاؤ تم آدم۔ ایک نے کہا میں بھی اقرار کرتا ہوں، کہا جا تو نوح ہے۔ ایک نے کہا میں بھی اقرار کرتا ہوں، جا ابراہیم، اسماعیل۔ ایک کی باری آئی تو اس نے فسجدہ یا ابن اللہ، اس نے فوراً ہی اللہ کے بیٹے کو سجدہ کر دیا۔ اللہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ تنزیلاً فَيَقْتَعُهُ وَالْسَيِّدُ نَبِيٍّ، کہ پھر ہم نے تمہیں سابقہ نبیوں کا سردار بنا۔ جو سمجھیں گے، میں نام نہیں لینا نبی کا، جو سمجھیں گے میں ان کو داد دوں گا۔ جہاں میں نے تمہیں سابقہ نبیوں کا سردار بنا دیا، اللہ بے شرط ہی اس سجدے کی کوئی قیمت چاہتے ہو؟ اس نے کہا یا اللہ صرف یہ قیمت ہے کہ کبھی کبھی طور پہ مجھے یہ دکھا دیا کرنا۔ ایک آیا، اس نے کہا میں اقرار کرتا ہوں، کہا جا تو بن باپ کے ہے۔ ایک اٹھا، جب وہ اٹھا تو اس کے اٹھنے پہ توحید پہ واجب ہو گیا کہ اس کے ادب میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ نبی اٹھے، بقامت علیہا بعوجبا للہ قامت ہی، اللہ پہ واجب ہو گیا اس کے ادب میں کھڑا ہونا۔ اللہ نے کہا یا محمد اس کی حاضر بلد الامین، آپ بیٹھ کر بھی اقرار کر سکتے ہیں۔ محمد نے کہا کہ ہو والبدلہ ہو والیبن ہی، بیٹا میرا ہوتا تو بیٹھا رہتا، بیٹا تیرا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ حکم نافذہ ہو چکا ہے، توجہ ہے یہ نہیں ظالم، حکم نافذہ ہو چکا ہے، نافذ ہو چکا ہے حکم، آپ بتائیے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا دیکھ تیری پوری شریعت میری قسموں پہ کھڑی ہے، زلفوں کی قسم، چہرے کی قسم، مگر میں چاہتا ہوں ہو والمشیت ہی واللائل، میری زلفیں اس کے ہاتھ میں ہوں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ اترا رسول کے سینے پہ، دل پہ۔ حسین جب بھی پشت نبوت پہ بیٹھتے تھے سواری کے لیے تو پیر یہاں ہوتے تھے نا، یہاں پہ، اس لیے کہ قرآن حجت ہے کائنات کے لیے۔ یہ تو حسین کے والد کا کلام ہے، والد میں نے کہہ دیا مگر ابھی میں نے کھولنا ہے اسے، ٹھیک ہے؟ یہ تو حسین کے باپ کا کلام ہے، یبنا ہے، گھبرائے تو نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت اللہ نے تمام نبیوں میں سے، توجہ کیجئے گا، میں بالکل انا کو آہستہ آہستہ کھول رہا ہوں، میں توجہ ہے یہ نہیں ہے ظالم۔ اس وقت اللہ نے حکم جاری کر دیا ہوا فَاسْجُدُوا عَلَيْهِ مِن رَبِّ عَطَاعَةً وَيُنْكَرُ الْهَدَائِنَهَا، کون ہے جو میرے حسین کی محبت میں انکار کو اقرار میں بدل دے اور اقرار کو انکار میں بدل دے؟ خدا کی قسم کوئی نہیں اٹھا، روح خاموش، کیونکہ اقرار اور انکار کو بدلنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ نے پھر حکم دیا کہ ہدن للمتقین، بس یہ وہی کرے گا جو متقی ہوگا۔ محمد مصطفیٰ نے کہا اس متقی کے لیے کوئی اعزاز تو ہوگا، کہاں جو اس پہ ایمان لائے گا، اس کے باپ پہ ایمان لائے گا، وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ، وہ کائنات کو رزق بانٹے گا، کائنات کو اولادیں بانٹے گا۔ توجہ نہیں کر رہا محترم، وہ حی اور قیوم ہوگا۔ دیکھیں نا، وہ ابراہیم ذب عظیم میں تبدیل ہو گئے، حسین ذب عظیم نہیں ہے۔ مقابلہ نہیں ہے نا شریف، مقابلہ نہیں ہے، ابراہیم کا حسین سے کوئی مقابلہ نہیں۔ عکس تو بات کی بات ہے، سرکار ابراہیم ہارون مکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابراہیم آگ میں اکیلے کودے، ہارون مکی پوری فیملی کو لے کے آ گیا۔ ابراہیم ذب عظیم حسین کے مقابلے میں نہیں ہے۔ قربانی کوئی ایسی ہونی چاہیے جس پہ آنکھوں پہ پٹی بھی ہو، ذبح خود کرے باپ۔ حسین نے اپنے کسی بیٹے کو خود ذبح نہیں کی۔ معصوم سے پوچھا کہ مولا کون ہے؟ کہا راہب، اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں۔ کہا یہ حسین کا سر ہے؟ کہا یہ نہیں ہے، پھر واپس گیا۔
ادھر تو ماں نے کہا نا کہ چھری چل جاتی، ادھر راہب کی بیوی خود زلفیں پکڑ کے کہہ رہی ہے کاٹو۔ دوسرا سر ذبح کیا، شمر کو دیکھ کے کہتا ہے یہ حسین نے کہا یہ بھی نہیں ہے، پھر واپس آتا ہے، دونوں میاں بیوی نے 7 سر کاٹے، آخر اس نے حسین کا سر پکڑ لیا، جانے لگا کہ حسین کے سر سے ایک قطرہ خون کا گرتا ہے۔ حسین گویا ہوتے یا راہبو یقتل حی القیوم ہی بین الدم، اس دم یعنی خون کو اپنے بیٹوں پہ لگاؤ۔ 7 زندہ ہو گئے۔ امام تقی کہتے حسین نے 7 نہیں 14 بیٹے عطا کیے، 14 بیٹے عطا کیے۔ جب 14 عطا کر دیے اس وقت حسین نے نوک نیزہ پہ کہا تھا ھذا ينفقون مما رزقناهم، یہی ہے جو دنیا کو رزق بانٹتے ہیں، یہی ہے جن کا غیب پہ ایمان ہے۔ حبیب غیب پہ ایمان ہے، حر کا غیب پہ ایمان ہے۔ غیب سے مراد اللہ نہیں ہے، اللہ غائب نہیں ہے۔